تو 23ویں روزہ جو صبح تھا، رات گزری، صبح میں گیا تو اس نے کہا ابو آج لیلۃ القدر تھی، مجھے لیلۃ القدر ملی ہے۔ تو میں نے کہا کیا مانگا ہے؟ اس نے کہا میں نے شہادت کی موت مانگی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو تو شہادت کا جذبہ ہوتا ہے۔ ابھی میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے رات کے وقت ایف سی سے ٹیلی فون آیا کہ جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کرنل صاحب تھے۔ میں نے کہا جی، انہوں نے کہا جی میں یہاں سے بول رہا ہوں ایف سی ہیڈ کوارٹر سے، G1 ایف سی۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس جو بیٹا ہے اس کے بارے میں بتائیں، چونکہ مجھے کوئی شک پڑ گیا تھا کہ کیوں پوچھا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو آپ کے 2 ایڈریس ہیں، آپ کہاں پہ عارضی ایڈریس پہ دفن کریں گے یا چکوال لے جائیں گے؟ میں نے کہا یار میں فوجی علاقے کا بندہ ہوں، مجھے پہلے بتاؤ کہ میرا بیٹا قید ہو کے مرا ہے، میرے بیٹے کو بھاگتے ہوئے گولیاں لگی ہیں، یا وہ ڈٹ کے شہید ہوا ہے؟ تو اگر تو اس کے سینے میں گولیاں ہیں تو میں اس کو لوں گا، اگر اس کی پیٹھ میں گولیاں ہیں، وہ قید ہو کے وہ شہید ہوا ہے، تو اس کو وہیں دفن کر دو۔ انہوں نے کہا جی مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے 22 گولیاں سینے میں کھائی ہیں اور اس نے اپنی جو مشن تھا اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد شہید ہوا ہے۔ اور آخری دفعہ بھی جب بھی آیا تو وہ میرے ساتھ سے، اس کو چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں باپ کے ساتھ سینے کے لگ کے سوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ سوتا تھا۔ اس باپ کا چین قرار نہ رہا، او یارو میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا، او یارو میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کی ذات نے مجھے چند دن پہلے پوتا دیا ہے، اس چھوٹے بیٹے کا بیٹا ہوا ہے۔ ہم نے اس کا نام فیض سلطان رکھا ہے اور فیض سلطان جونیئر رکھا ہے، اور ہم نے اس یونٹ کے سی او نے بتایا کہ کیا یہ آئے گا، مجھے جب مبارک دیا میں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ 4F میں آئے گا، تو ہم تو اس پوتے کو بھی 4F میں اس کو کمیشن دلوا کے اس کو یونٹ میں بھیجیں گے، اس کو فوج میں بھیجیں گے۔ ابھی تک یہ 20 دن کا ہے، لیکن میرے ذہن میں ہے کہ یہ فوج میں جائے گا۔ تو یہ تمہارا جذبہ ہے، ہمارے 50 بیٹے بھی ہوں تو فوج میں ہی جائیں گے۔ اسی لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جب کوئی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم جلتے ہیں، کیونکہ ہمیں فوج سے عشق ہے۔ اسی لیے چونکہ 313 مجاہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کفار کی سپر طاقت کو ہرا دیا۔ یہ جو ہار جیت ہے نا، یہ اسلحے سے نہیں ہوتی، بندوں سے نہیں ہوتی، ایمان سے ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 1313 تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، چند جوان تھے، انہوں نے کفار کے بڑے لشکر کو، بڑے بڑے سورماؤں کو مار دیا۔ تو انشاءاللہ یہ جذبہ جہاد ہے، ہمارے نسلیں در نسلیں اس کے لیے، اس ملک کے لیے جاتی رہیں گی۔ یہ تو ایک وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ کامیاب ہوئے، یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم چھپتے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آگے میدان میں جاتے ہیں۔ دیکھ لیں ایک فیض وہاں شہید ہو گیا، ایک فیض آج افغانستان شہر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتنے فیض ہیں، کتنے فیض قربان کرو گے، کتنے فیض کی جانیں لو گے؟ یہاں تو بچہ بچہ فیض ہے، یہاں تو بہت فیض ہے۔ یہ فیض ہی ہے جو آج افغانستان میں چائے پی رہا ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج 6 ستمبر یوم دفاع، بہت سے جوانوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ان میں ایک لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید تھا۔ آج میں موجود ہوں لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید کے والد کے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں ان کے بیٹے کی شہادت کے متعلق اور اس کی زندگی کے متعلق۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں اپنے بیٹے کے متعلق کہ کیا آپ کا بیٹا شروع سے ہی فوج میں جانا چاہتا تھا؟ کیا اس کا جذبہ تھا؟ بتائیں بیٹے کے متعلق۔ میرا بیٹا جی، میں خود فوج میں تھا اور فوج میں پیدا ہوا، جس یونٹ میں شہید ہوا ہے اسی یونٹ میں وہ بڑا ہوا ہے، وہیں اس نے آنکھ کھولی ہے، وہیں پڑھا ہے، وہیں لوگوں کو دیکھا ہے، اس کو پتہ تھا فوج میں جانا ہے۔ ہمارے بچے تو ہوتے ہی فوجی ہیں، میرا والد فوجی تھا، ہم تینوں بھائی فوج میں تھے، اور پھر ہمارے بچے بھی فوج میں ہیں، انشاءاللہ ہمارے پوتے بھی فوج میں جائیں گے۔ تو بیٹا میرا اسی یونٹ میں گیا جس میں نے نوکری کی۔ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ آج 6 ستمبر ہے، یوم شہداء ہے، آپ میرے پاس آئے۔ یہ پاکستان عوام کا، پاکستانی عوام کا ایک بہت بڑا دل ہے جو اپنے شہداء کو ایسے دن پہ خالی نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ ایک اس کا ایک خاص جو ہے وہ نمونہ یہ ہے کہ آج آپ کا مائک ہے میرے سامنے۔ میں تمام شہداء فیملی کی طرف سے
पाकिस्तान मीडिया का, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम अपने बच्चों को इस फ्लैग के लिए कुर्बान करते हैं। ये जो झंडा है इसको बुलंद करने के लिए हमने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, इस पाकिस्तान के झंडों को अपने सीने के साथ लगाया और इसी झंडे के साथ के बीच में हमारे बेटे लिपट के ज़मीन में चले गए। आज 6 सितंबर है। आज के दिन दुश्मन ने हम पे अचानक हमला किया था। 65 में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 65 में हमारा मुल्क बहुत बड़ा था। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 2 हिस्से थे। हमारे पास फ़ौज इतनी नहीं थी, फ़ौज बहुत थोड़ी थी और हमने दुश्मन को अचानक जो हमला उसने किया था उसको पसपा ही नहीं किया, बल्कि आप देख लें जनरल बख्शी मान रहे हैं कि हमारे टैंक दिल्ली पहुंचे थे। अब तो इंडिया की फौजी मान रहे हैं हमारे टैंक दिल्ली तक पहुंचे थे और उस वक्त इंदिरा गांधी भाग के रशिया पहुंची थी और हमें रूस और अमेरिका की ताकतों ने हमें सीज़ फायर करने पर मजबूर किया था। हमारे जवानों ने अपने सीनों पे बम बांध के ये जो माइन एंटी टैंक मैन है ज़मीन पे नहीं दफन किए थे, अपने सीने पे बांध के टैंक के आगे लेटे थे और टैंक उड़ गए। इस तरह से टैंकों का हमला जो है वो इतना बड़ा हमला तबाह हुआ। आज पाकिस्तान उस 65 की जंग की वजह से पाकिस्तान फ़ौज का मकाम वहाँ पे पहुँचा। आज दिन तक पाकिस्तान फ़ौज का किसी मुल्क ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। पाकिस्तान वाहिद फ़ौज है जिसकी मदद से जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया और रूस को पसपाई मिली, बड़ी सुपर ताकत थी। पाकिस्तान ही वो फ़ौज है जिसकी मदद से अमेरिका फिर दोबारा आया और वो यहाँ पे काबज़ हुआ। उसके बाद उसने पाकिस्तान से गद्दारी की, हिंदुस्तान के कदमों में बैठ गया। फिर देख ले वो किस तरह रुसवा होकर निकला। पाकिस्तान फ़ौज हमेशा से शुरू से दिलेर है, आखिर तक दिलेर रहेगी, क्योंकि हमारा जो है मिशन वो है शहादत। हमें सिर्फ मतलूब है, कोई माल गनीमत नहीं चाहिए, कोई हमारे लोगों को एजाज़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए होता है कि हमें शहादत का रुतबा मिले। हमारे सहाबा कराम शहादत के लिए अपनी दुआएं करते रहे। हमारे फ़ौजियों, हमारे जवानों, हमारे अफसरों में शहादत का जज्बा है। यही जज्बा है जो आज जनरल फैज़ हमीद को अफ़गानिस्तान ले गया, जो आज दुश्मन, जो आज साम्राज्य क़ुव्वतें, जो दुनिया के मीडिया शोर कर रहे हैं कि वहाँ बहुत बड़ा शुमाली इत्तेहाद है और इंडिया का बता रहे हैं इतनी ताकतें हैं, वहाँ पे राह है, ISI है, वो क्या का वो दहशतगर्द हैं। वहाँ पे पाकिस्तान का जर्नैल का पहुँच के खड़ा होकर चाय पीना ये बताता है कि हमारे लोग कितने दलेर हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके बाप भी फौजी थे, आप भी फ़ौजी थे, फिर आपका बेटा भी फ़ौज में गया। आपने तो फ़ौज में मुश्किलात देखी होंगी, जब दुश्मन सामने खड़ा होता है, सामने फायर किए जाते हैं, फिर भी एक बाप का इतना जज्बा कैसे आता है कि अपने बेटे को फ़ौज में भेज देते हैं? जब मैं फ़ौज में था, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं जब भी कहीं हालात ख़राब होते तो मैं बच्चों को बताता कि बेटा दुआ करो मैं शहीद हो जाऊं और आप ऐसे करना ऐसे करना। जिन बच्चों ने ये सुना हुआ था कि बाप शहादत के लिए तड़पता रहे, उन बच्चों के जहन में भी शहादत ही का चीज़ आएगी ना। तो मेरे बच्चा शुरू से ही उसको शहादत का शौक़ था। जब वो फ़ौज में जाने से पहले उसकी ISSB क्लियर हो गई थी, तो अभी तक उसकी कॉल नहीं आई थी। रमज़ान था तो वो इत्तिकाफ़ बैठा, तो 23वें रोज़ा जो सुबह था, रात गुजरी, सुबह मैं गया तो उसने कहा अबू आज लैलतुल कदर थी, मुझे लैलतुल कदर मिली है। तो मैंने कहा क्या मांगा है? उसने कहा मैंने शहादत की मौत मांगी है। तो हमारे बच्चों को तो शहादत का जज्बा होता है। अभी हमारे लोग, मेरा छोटा बेटा अभी उस सेम फ़ौज में मेजर है, हम डरे नहीं, हमने उसको फ़ौज में भेजा, उसी जगह पे, उसी यूनिट में भेजा, उसी जगह से आगे उसने मिशन शुरू किया, उसी जगह पे है जहाँ पहला शहीद हुआ। लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है आप भेज रहे, उस यूनिट में भेजो, वो यूनिट आपके लिए बेहतर नहीं है, वहाँ आपका एक बेटा कुर्बान हुआ। तो वो मेरा घर है भाई, यूनिट तो नहीं है, वो मेरा घर है। मेरे वो यूनिट के जितने अफसर हैं वो मेरे बच्चे हैं, जितने जवान हैं मेरे बच्चे हैं। मैं अपना बच्चों से अलग कैसे कर सकता था? तो ये हमारा जज्बा है। मैं भी उसी यूनिट को हूँ। मेरा वालिद जब सिख बटालियन थी तो उसमें था। सेकंड वर्ल्ड वार मेरे वालिद ने इस यूनिट के साथ लड़ी है। तो ये बताएं 6 सितंबर का दिन आप किस तरह मनाते हैं? हम जी जब गांव में होते हैं 6 सितंबर जितनी शहदा की कब्रें हैं उन पे जाते हैं, शहदा के कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, शहीदों के लिए दुआएं करते हैं, ख़ुसूसन नफल पढ़ते हैं शहदा के रूह के लिए, सवाब के लिए, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को हमेशा सरखुरू रखे।
میں آپ کو ایک بتا دوں، میں جو یونٹ تعلق رکھتا ہوں، ہماری یونٹ 6 ستمبر کے دن ظفروال میں تھی، سیال کو پاس۔ ظفروال والے لوگ جانتے ہیں، ظفروال کا جو ہائی اسکول ہے اس میں ہمارا جو یادگار بنی ہوئی 4FF کی، وہاں ہماری کمانڈ پوسٹ تھی اور ہم وہاں ڈٹے رہے۔ ہمارا نیک اصغر علی TJ جو کہ بعد میں صوبیدار ریٹائرڈ ہوا، اس نے 7 دشمن کے ٹینک ایک RR سے ہٹ کیے تھے، اس کو تمغہ جرأت ملا تھا، اور میں اس TJ کا شاگرد ہوں، میں نے اس کی شاگردی میں نوکری کی ہے۔ وہ ہماری جنرل سین جام اس وقت لیفٹیننٹ تھے وہاں، ان کی کمپنی ڈٹی رہی، اور آگے جب حملہ پسپا ہوا انڈیا کا تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہمارے شروع سے ہماری لوگ جو ہیں اتنے دلیر ہیں، ہماری جہاں پہ ایک پلٹون کھڑی ہوتی ہے، دشمن کا آگے بریگیڈ ہوتا ہے، ہماری آگے مطلب ہمارے 10 بندوں کے سامنے ان کے 100-200 بندے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے بندوں کا حوصلہ ہے۔ 6 ستمبر پاکستان کے لیے ایک یادگار دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سرخرو رکھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھی فوجی تھے، آپ کے والد صاحب بھی فوجی تھے، بیٹا بھی فوجی تھا، بیٹے نے شہادت حاصل کی، بیٹے کا شروع سے ہی یہ جذبہ تھا، وہ شہادت کا جو لمحہ تھا، آپ کی ایک بات بہت مشہور ہوئی جس میں آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کے سینے پہ گولی لگی ہے تو لے کے آنا، اگر پیٹھ پہ لگی ہے تو نہ لے کے آنا۔ ایک باپ کا اتنا جذبہ کیسے آتا ہے؟ اور یہ سارا جو لمحہ تھا شہادت کا، یہ بتائیں، اپنے بیٹے کی شہادت کی جب پہلی خبر سنی، یہ سارا کیا لمحہ تھا؟ میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے رات کے وقت FC سے ٹیلی فون آیا کہ جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کرنل صاحب تھے۔ میں نے کہا جی، انہوں نے کہا جی میں یہاں سے بول رہا ہوں FC ہیڈ کوارٹر سے، G1 FC۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس جو بیٹا ہے اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ مجھے کوئی شک پڑ گیا تھا کہ کیوں پوچھا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو آپ کے 2 ایڈریس ہیں، آپ کہاں پہ عارضی ایڈریس پہ دفن کریں گے یا چکوال لے جائیں گے؟ میں نے کہا یار میں فوجی علاقے کا بندہ ہوں، مجھے پہلے بتاؤ کہ میرا بیٹا قید ہو کے مرا ہے، میرے بیٹے کو بھاگتے ہوئے گولیاں لگی ہیں، یا وہ ڈٹ کے شہید ہوا ہے؟ تو اگر تو اس کے سینے میں گولیاں ہیں تو میں اس کو لوں گا، اگر اس کی پیٹھ میں گولیاں ہیں، وہ قید ہو کے وہ شہید ہوا ہے، تو اس کو وہیں دفن کر دو۔ انہوں نے کہا جی مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے 22 گولیاں سینے میں کھائی ہیں اور اس نے اپنی جو مشن تھا اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد شہید ہوا۔ میں نے کہا جی ویلکم، میرے بیٹے کو چکوال لے کے ہیں، میں اس کا استقبال کروں گا۔ اس وقت ایک ڈاکٹر ہیں بریگیڈیئر عثمان پنو عقل CMH کے کمانڈنٹ ہیں، وہ شاید اس انٹرویو سن بھی رہیں گے۔ وہ اس وقت پشاور میں کرنل ڈاکٹر تھے، تو جب میرے پاس شہید باڈی آئی تو انہوں نے 2 وٹنس اپنے OT میرے ساتھ بھیجے گواہ کے طور پر۔ انہوں نے کہا یہ 2 گواہ ہیں اور میں آپ کو وہ دے رہا ہوں، باقاعدہ ایک لیٹر لکھ کے اس نے بھیجا کہ آپ کا بیٹا کی جب قمیض تھی اس کے آگے 22 جلنے کے نشان تھے، اگلی سائڈ جو تھی 22 گولیاں اندر گئیں، جہاں سے کپڑے سے گولی اندر جاتی ہے تو کپڑا جل جاتا ہے، آگے سے 22 نشان سے، لیکن پیچھے قمیض پوری اڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے یہ ریزلٹ لیا ہے کہ 22 گولیاں لگی ہیں، تو یہ انہوں نے گواہی دی تھی، تب میں نے یقین کیا تھا۔ تب اپنے بیٹے کو لیا لے آئے، میں نے وہ آیا اور میں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، بچیوں کو لیا۔ جب وہ کرنل محمود ان کو لے کے آئے، کرنل محمود اس ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے تھے جو بعد میں CO بنے 4F کے، انہوں نے آ کے وہ لے کے آئے، ہم آگے گاؤں کے باہر کھڑے تھے، ہم سب نے اس کو سلوٹ کیا اور سلوٹ سے اس کو لیا، اور ہم نے کوئی روئے نہیں، کوئی حال پاریا نہیں کی، اور لوگ ہمیں مبارکیں دیتے رہے، میں میڈیا کو فیس کرتا رہا، اور اسی باتوں میں میرا بیٹا زمین پہ چلا گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک باپ میں اتنا جذبہ کیسے آتا ہے؟ اگر ایک بیٹے کو تکلیف پہنچتی ہے، بخار ہوتا ہے، تو باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ماں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن آپ کے جو الفاظ تھے یہ بڑے سخت بھی تھے، تو کیسے اتنا جذبہ کیسے؟ جب آپ کے اندر جذبہ جہاد آ جائے نا، پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں رہتا، کوئی موت کا خوف نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں امام حسین نے کتنے بیٹے شہید کروا دیے، وہ چاہتے تو آخر پر علی اکبر کے وقت گھبرا جاتے، بھیج دیا، وہ بھی چلا گئے، خود گئے۔ تو یہ جذبہ ایسا ہے جہاد کا، جب آدمی میں جہاد کا جذبہ آ جائے نا پھر وہ ڈرتا نہیں ہے۔ بس ہم لوگ، میں ہی نہیں پورے پاکستانی کا ہوں، جذبہ جہاد سے سرشار ہے، اور یہ کبھی ہارتی نہیں ہے، اور ہمارے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے۔ میں ہی نہیں، آپ نے کئی شہیدوں کے والدین دیکھے ہوں گے، سب حوصلے میں ہوتے ہیں، بیٹے مرتے ہیں، لوگ حال حال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جب شہید ہمارے بیٹیوں کے آتے ہیں، ہم خوشیوں سے مبارکیں لیتے ہیں
किसी को हम नहीं कहते हैं अफसोस के, हमें किसी ने अफसोस नहीं कहा। जिसमें कहा मुबारक हो बेटा आपका शहीद हुआ है, और हम खुशी से खैर मुबारक कहते हैं। तो ये जज्बा हमें इस्लाम ने दिया है, दीन मोहम्मद ने दिया है। शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि हम मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह की ज़ात ने हमें उम्मत मुस्तफ़ा से पैदा किया है और हमें जहाद के ऊपर राग़ब रखा है। अच्छा ये बताएं कि आपकी अपने बेटे से आखिरी दफ़ा क्या बात हुई? जब आपका बेटा घर आया होगा या कॉल पे बात हुई तो क्या बात की बेटे ने? जिस दिन शहीद हुआ उसी दिन रात को मेरे साथ उसकी टेलीफोन पे बात हुई। उसने कहा बस सुबह मैं एक ऑपरेशन पे जा रहा हूँ। उसके बाद उसने क्वेटा जाना था कोर्स पे, तो ये ऑपरेशन करके फिर मैं वापस आ जाऊँगा। उसने कहा अबू कल जो है ना, चूँकि मेरे शायद सिग्नल नहीं होंगे, तो या यहाँ से आपको कोई हेडक्वार्टर से या मुल्तान रिया से कोई आपको मेरी खैरियत बताएगा। तो आखिरी बात वो कॉल उसने बंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने सुबह ऑपरेशन पे जाना था। तो तकरीबन 2:30 बज गए थे रात के, वो मेरे साथ बात कर रहा था, बात ख़त्म नहीं कर रहा था, छोटी सी बातें ऐसी बस ऐसे वो। तो मुझे लग रहा था कि कोई इसको ज़हन में है वो चीज़ें। तो इसीलिए जब दूसरे दिन शाम को मुझे जब उसने FC से जब कर्नल साहब का फ़ोन आया तो मैं समझ गया। उसने मुझे कहा था कि कल आपको मेरी ख़बर या हेडक्वार्टर से मिलेगी या रिया से मिलेगी। तो हेडक्वार्टर से खबर ये आनी थी, आ गई है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपका एक बेटा शहीद हुआ, आपके 2 ही बेटे थे, फिर आपने दूसरे बेटे को भी आर्मी में भेज दिया। कैसे इतना बाप का इतना जज्बा कैसे आ सकता है? मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह की ज़ात ने मुझे चंद दिन पहले पोता दिया है। इस छोटे बेटे का बेटा हुआ है। हमने उसका नाम फैज़ सुल्तान रखा है और फैज़ सुल्तान जूनियर रखा है। और हमने उस यूनिट के CO ने बताया कि क्या ये आएगा, मुझे जब मुबारक दिया मैंने कहा कि इंशाल्लाह 4FM आएगा। तो हम तो इस पोते को भी 4FM इसको कमीशन दिलवा के इसको यूनिट में भेजेंगे, इसको फ़ौज में भेजेंगे। अभी तक ये 20 दिन का है, लेकिन मेरे जहन में है कि ये फ़ौज में जाएगा। तो ये तुम्हारा जज्बा है। हमारे 50 बेटे भी हों तो फ़ौज में ही जाएंगे। इसीलिए तो मैं आपको बताता हूँ ना कि जब कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो हम जलते हैं, क्योंकि हमें फ़ौज से इश्क है। इसलिए चूँकि 313 मुजाहिद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कुफ़ार की सुपर ताकत को हरा दिया। ये जो हार जीत है ना, ये असले से नहीं होती, बंदों से नहीं होती, ईमान से होती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 1313 थे, उनमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, चंद जवान थे। उन्होंने कुफ़ार के बड़े लश्कर को, बड़े बड़े सूरमाओं को मार दिया। तो इंशाअल्लाह ये जज्बा जहाद है, हमारे नस्लें दर नस्लें इसके लिए, इस मुल्क के लिए जाती रहेंगी। ये जो इस पाकिस्तान है ना, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हदीसें हैं ये हिंद के बारे में कि यहाँ मेरे मानने वाले लोग होंगे, यहाँ ऐसे लोग होंगे। तो ये पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पे बने है, और ये जो है ये पाकिस्तान का इंशाअल्लाह हर बच्चा इसके नाम के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हमारे तो फैमिली जो है, हम तो फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो हैं ही फ़ौजी। और हमें तो, मैं तो जब रिटायर्ड हो रहा था मैं रो रहा था कि मेरी कुर्बानी नसीब नहीं हुई, मैं ज़िंदा वापस जा रहा हूँ। मैं जब फ़ौज में आया था 71 की जंग थी, हालात ख़राब हुए तो मैं फ़ौज में आया था। तो हमें ये था कि हम शहीद होने के लिए आए हैं। मेरी शहादत नहीं नसीब थी, बच्चे की शहादत नसीब थी, वो मुझसे अच्छा था। अल्लाह को अच्छे बंदे पसंद हैं। आप भी माशाल्लाह अच्छे हैं। जिस बाप ने अपने बेटे भेजे हैं वो बाप भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताएं कि आपके एक बेटे ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, अभी रिसेंटली आप जो कह रहे थे कि दूसरे बेटे ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया, इसके बारे में बताएं। जी, यूनिट आजकल हमारी जो कि ये जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर से दहशतगर्दी हो रही थी, इसके लिए हमारी यूनिटें 2 साल के बाद इनको फिर हार्ड एरिया पे जाना पड़ता है। तो दूसरी दफ़ा जब यूनिट गई तो मेरा छोटा बेटा उस ऑपरेशन उस यूनिट के साथ था। इसी तरीके से जैसे पहली दफ़ा ऑपरेशन जा रहा तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो यूनिट का क्वार्टर मास्टर अफसर था, कॉन्वाई लेके गया। और दूसरे ऑपरेशन में मेरा छोटा बेटा उस यूनिट का क्वार्टर मास्टर अफसर था, वो कॉन्वाई लेके गया और उसी दूसरे ऑपरेशन में उसने हिस्सा लिया। पूरा वो जो यूनिट का जो 2 साल का टेन्योर है उसने वहाँ यूनिट के साथ गुजारा। तो हमें तो बड़ा फ़ख्र होता है, हमें हमारा दिल नहीं कांपा कि ये बच्चा उसी जगह फिर दोबारा जा रहा है। वहाँ पे गया, उसने अपना टेन्योर पूरा किया, वापस आया। तो ये इसीलिए तो यही तो एक वजह है कि हम यहाँ पे कामयाब हुए। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान को आग लगी हुई है। हम छुपते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे मैदान में जाते हैं। देख लें, एक फैज़ वहाँ शहीद हो गया, एक फैज़ आज अफ़गानिस्तान शहर में बैठा हुआ है। ये कितने फैज़ हैं, कितने फैज़ कुर्बान करोगे, कितने फैज़ की जानें लोगे? यहाँ तो बच्चा फैज़ है, यहाँ तो बहुत फैज़ है,
یہ فیض ہی ہے جو آج افغانستان میں چائے پی رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایسی آپ کے بیٹے کی ایسی کون سی بات ہے جو آج بھی آپ کو بہت یاد آتی ہے؟ کوئی ایسی بات جو آپ سے کی ہو یا آپ کے بیٹے کی کوئی بھی ایسی بات جس کو آپ بہت یاد کرتے ہیں، ہر لمحے یاد کرتے ہیں؟ میرا بیٹا الگ کر میں بہت ہی نمازی تھا، پوائنٹ ہے، بہت ہی بہت سی سچی داڑھی رکھی تھی. وہ بڑا ذکر کرنا، رات کو جاگنا، یہ روزے رمضان کے روزے پابندی سے رکھنا، تہجد کے لیے میرے ساتھ اٹھنا، وہ بڑا ایک معزز آدمی تھا، بڑا وہ پاکیزہ زندگی اس کی تھی. وہ بہت خدمت گار بھی تھا. وہ جب چھٹی آتا تھا یا اسرائیل میں پڑھتا آتا تھا تو وہ جب تک میری ٹانگیں دبا نہیں رہا تو سوتا نہیں تھا، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ میرے ساتھ سوئے جب بھی آتا تھا. اور آخری دفعہ بھی جب بھی آیا تو وہ میرے ساتھ سے، اس کو چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں باپ کے ساتھ سینے کے لگ کے سوؤں. وہ ہمیشہ میرے ساتھ سوتا تھا. میں ایک دفعہ وہ یونٹ میں افسر تھا تو اس کے پاس گیا، وہاں گیسٹ روم میں تھے تو وہ گیسٹ روم میں بیڈ تھا تو اس نے ایک اپنی چارپائی اندر گدا نیچے لگوایا لوگوں کو بتانے کی کہ میں ادھر سو رہا ہوں. تو اس کے جب افسر آتے تھے تو وہ بیچارہ پیر چھلانگ لگا کے نیچے جاتا تھا گدے میں، لوگ مذاق لے کر یہ باپ کے ساتھ سویا ہوئے، اور پھر وہ جاتے تھے پھر اوپر میرے ساتھ سوتا تھا. تو میرا بیٹے کو میرے سے بڑی محبت تھی، میرے سینے کے ساتھ لگ کے سوتا تھا. انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی جو اس پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، جو پاک فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ان سیاستدانوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان صحافیوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور پاک فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ پاکستانی ہیں، اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. آپ دیکھ لیں آج فاروق عبداللہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرے باپ نے غلطی کی تھی، قائد اعظم کی بات نہیں مانی. یہ قائد اعظم کا احسان ہے جس نے ہمیں پاکستان دی ہے، اور آپ یہاں پہ اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، ورنہ آپ ہندوستان میں کہیں جھاڑو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے. آپ کو اس پاکستان نے عزت دی ہے، اور یہ عزت پاکستان فوج کی وجہ سے ہے. پاک فوج نے اب اس آزادی کو قائم رکھا ہے. پاکستان فوج کی عزت کرو، فوج کے خلاف مت منہ کھولو، اپنے گریبان میں جھانکو. آپ کی کیا غلطیاں ہیں؟ آپ نے ملک کی خاطر کیا کیا ہے؟ ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے وزیر خارجہ نہیں رکھا، کوئی بولا ہے اتنا سا وزیر خارجہ نہیں رہا؟ آج وزیر خارجہ ہوتا تو یہ افغانستان سے کتنا سا پہلے یہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہوتی. تو آپ مہربانی کریں، اب پاکستان فوج کے لیے خلاف نہ بولیں، پاکستان فوج کے لیے آپ کے حق میں بولیں. میرے لیے سارے آپ محترم ہیں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میرا بھائی جو ہے بڑا، وہ پیپلز پارٹی کا اکاڑا کا صدر تھا، ملک گلزار رحمان پیپلز پارٹی کے لیے شہید ہوا، جان قربان دی ہم نے. میرا کیپٹن صفدر میرا یونٹ افسر ہے. یہ نواز شریف حمزہ، یہ شہباز شریف حمزہ، نواز شریف اینکل کہتے ہیں. حمزہ میرے ساتھ 10ویں پڑھتا تھا تو میرے پاس یونٹ میں آتا تھا ٹرین کر کے. نہیں، میرے سب سے تعلق ہے. لیکن جب یہ پاکستان فوج کے خلاف بولیں تو میرے خلاف ہے. پاک فوج کے خلاف بولیں گے تو مجھے ان سے نفرت ہوگی. پاکستان فوج کے لیے آپ آپس میں جو مرضی ہے کریں، فوج کے خلاف مت بولیں. ہماری قربانیوں کو دیکھیں، ہمارے عشق کو دیکھیں. یہ عشق ہے ہمارا. یہ دیکھیں، اس بیٹے کو میں نے شہید کیا ہے، اس بیٹی کی قربانی دی ہے، وہ اس کی تصویر ہے، وہ قربان کیا ہے، اور اس جھنڈے کو محفوظ کیا، اس کو سینے سے لگایا. اس جھنڈے کی تم بھی عزت کرو. اگر آپ اس جھنڈے کی عزت کریں گے، میں آپ کی عزت کروں گا، میں آپ کو سلام کروں گا. علی گیلانی جو کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بہت زبردست ہوں. علی گیلانی اس قوم کے سیکنڈ فادر ہیں. قائد اعظم کے بعد اگر کوئی پاکستان کا لیڈر ہے وہ علی گیلانی ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان قوم کو کہ علی گیلانی کو یاد رکھنا، علی گیلانی کے خاندان کو یاد رکھنا. میں درخواست کرتا ہوں پاکستانی حکومت سے کہ جتنی حریت لیڈرشپ ہے وہ جو قید میں، اس کے بارے میں آواز اٹھائیں تاکہ ان کو آزادی ملے. بہت تکلیفیں کاٹی ہیں پاکستان کے نام پہ انہوں نے. علی گیلانی سچا مجاہد تھا. اللہ تعالیٰ وہ تو ہے جنت میں، اس کے تو بہت درجے بلند ہیں. وہ تو صحابہ کرام کی صف جو ہے وہ بدر کے شہیدوں کے پاس کے ساتھ ہوگا. اس بندے نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا جہاد کیا ہے، ساری زندگی اس نے جہاد کی ہے. افسوس ہم پیچھے رہ گئے ہیں.
ہم پیچھے رہ گئے. ہمارے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, ان کا دل کئی جگہ پہ ہم نے دکھایا ہے. ہمیں ہمارے ان لیڈروں کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. میں ان کے خاندان سے معافی مانگتا ہوں. مجھے پتہ ہے میں ایک شہید کا والد ہوں. مجھے علم ہے کہ علی گیلانی کیا چیز تھا. مجھے علی گیلانی سے عشق تھا. میں جب اپنے بچوں کو قربانی پہ بھیجتا تھا یا میرا جذبہ ہوتا تھا تو علی گیلانی کی باتیں سن کے مجھے حوصلہ ملتا تھا. علی گیلانی ہمارا ایک ماڈل تھا, پاکستانیوں کا روڈ ماڈل. میں سلام پیش کرتا ہوں علی گیلانی کو.